الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، بارش کا موسم ہے، بوندیں گر رہی ہیں. اگر اللہ نہ کرے بارش ہونے لگی تو تقریر ختم کر دی جائے کہ چالو رکھیں، اور اس کے مائع کو مشین میں پانی کا بھگتان کون کرے گا؟ اس کا چالو تو سب کرے گا، اس کا بھگتان کون کرے گا؟ بہرکیف میدان کربلا میں اللہ نے حسین کا امتحان لیا پانی نہ دے کے، اور اللہ یہاں حسین کے غلام کا امتحان لے رہا پانی دے کر کے. اس لیے آپ کو دیکھنا ہے سننے کی قوت اور طاقت کتنی ہے. جس مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں، تمہیں خبر نہیں ہے. اور آقا غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اب ایک چیز بتائیے، آپ اگر حالت نماز میں ہیں اور نماز میں اگر قاری صاحب کا خیال آ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی. اگر مان لیجیے حافظ منصور صاحب کا خیال آ جائے نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. یا دلی کے جامع مسجد کا امام بخار اگر اس کا خیال آ جائے تو کیا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. لیکن حالت نماز میں اگر حسین کا خیال آئے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ میرے آقا غریب نواز کا شعر سنو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین. حسین دین ہے اور حالت نماز میں دین کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی. کسی اور کا خیال آنے پر نماز نہیں. لیکن آقا غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. حسین صرف دین ہی نہیں ہے، دین کی پناہ گاہ بھی حسین ہے. سردار داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دیا، سر کو دے دیا. حقانیت کی پہچان حسین ہے. اچھا ایک چیز بتائیے، شاہ مانے کیا ہوتا ہے؟ شاہ کن کو کہتے ہیں؟ بادشاہ. شاہ مانے بولو، شاہ خاموش مت رہنا ہوتا ہے. شاہ مانے ایک ساتھ پیچھے تک بول. شاہ مانے شاہ مانے اور بادشاہ مانے بادشاہ مانے بادشاہ مانے بادشاہ. اے آقا غریب نواز، جب آپ نے پہلے ہی کہہ دیا شاہ است حسین تو بعد میں بادشاہ است حسین کی کیا ضرورت ہے؟ شاہ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے، بادشاہ کہنے کی کیا ضرورت؟ کیونکہ شاہ مانے بھی بادشاہ اور بادشاہ مانے تو بادشاہ ہی ہے. تو میرے آقا غریب نواز کے گنبد سے جواب آتا ہے، اے ارشد رضا سنو، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو رعایا پر حکومت کیا کرتا ہے. بادشاہ وہ ہوتا ہے جو خطے پر حکومت کرتا ہے. بادشاہ وہ ہوتا ہے جو عوام پر حکومت
بھی حکومت کرتے ہیں اور لوگوں کو دلوں پر بھی حکومت کرتے ہیں. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. یہ میرے حسین کی شان ہے. دیکھو اچھا آپ نے سولے رنگ کا حافظ دیکھا ہوگا, گورے رنگ کا حافظ دیکھا ہوگا, کم سننے والا بھی حافظ دیکھا ہوگا, نابینا بھی حافظ دیکھا ہوگا. دیکھا ہے نا؟ کیا پوری زندگی میں بغیر سر کا حافظ دیکھا؟ کہیں دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا بغیر سر کا حافظ, بغیر دھڑ کا حافظ, کہ جس کے دھڑ نہ ہو حافظ ہو قرآن سنا رہے ہو؟ دیکھا کسی نے؟ کسی نے نہیں دیکھا. لیکن آؤ میرے ساتھ, ہم دکھاتے ہیں بغیر دھڑ کا حافظ. کربلا میں ایسا جلوہ دکھایا حسین نے, کربلا میں ایسا جلوہ دکھایا حسین نے, سجدے میں سر کو کٹایا حسین نے. نیزے پہ سر ہے, زبان پہ قرآن ہے, ایسا قرآن سنایا حسین نے. نیزے پہ سر ہے, زبان پہ قرآن ہے, ایسا قرآن سنایا بے شک الحمد لاؤ ایسا حافظ جس کے دھڑ نہیں, حافظ پورا قرآن سنا رہا. میرے حسین کی شان. اللہ اکبر. تب نہ غریب نواز نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دی پناہ است حسین, سردار دار ندار در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ایسا حسین. ابھی حافظ صاحب نے بہت اچھی بات بتائی. یہ گمان نہ کرنا کربلا میں حسین پیاسے تھے. ارے کربلا میں حسین پیاسے جس کے نانا کے قبضے میں حوض کوثر ہو, جس کے نانا غلاموں کو کوثر کا جام پلائے, جو حسین کے نانا کوثر کا پیالہ امتیوں کو بھر بھر کے پلائے, وہ حسین پیاسا. ارے حسین میدان کربلا میں پیاسے نہیں تھے, بلکہ نہر فرات یہ تیری بدقسمتی ہے, لبے حسین نہ پا سکا. بے شک الحمد لبے حسین نہ پا سکا, ورنہ پیاس کی بات حکم دیتے تو جنت سے کوثر نکل پڑتے. شان ہے حسین کی. حکم دیتے تو جنت سے کوثر نکل پڑتے. خیمہ حسین میں نہر فرات ابل پڑتے. امتحان دینا تھا سب کا, ورنہ وہ حسین ہے حسین جہاں انگلی رکھتے تھے سمندر نکل پڑتے. وہ حسین ہے حسین جہاں انگلی رکھتے تھے سمندر نکل پڑتے. وہ تو امتحان تھا صبر کا, ورنہ پانی. جب غلاموں کے غلام غریب نواز نے کاسے میں پورا ساگر منگا لیا, تو میرے حسین اشارہ فرماتے پورا کربلا کا میدان پانی سے جلتھل ہو جاتا, پانی کی باڑھ آ جاتی. اور اپنے عقیدے سے ہم بتائیں, اگر غلط بھی بولے تو حضرت اصلاح کرتے, اگر میرے حسین نہر فرات کو اپنے لب پر لگا دیتے تو آج زمزم کے طریقے متبرک پانی نہر فرات کا ہوگا. جسے زمزم کا پانی متبرک ہے, نہر فرات کا پانی بھی برکت والا ہو جاتا. لیکن یہ نہر فرات کی قسمت میں نہیں کہ لبے حسین پا جاتا. میرے حسین, اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین نے میدان کربلا میں اپنے سر کو دیا. بہت زیادہ وقت نہیں ہے, اور کربلا کا موضوع تو اتنا لمبا موضوع ہے کہ اگر سالوں سال تقریر کرا جائے تو مکمل نہیں ہو سکتا کربلا کا واقعہ پورا. اور نہ ہم لوگوں کے پاس اتنا علم ہے کہ جو پورا موضوع بیان کر سکے اس کو. لیکن جستا جستا مقامات سے کچھ چیزیں اٹھا کر آپ کے حوالے کروں. امام حسین نے میدان کربلا میں سر کو کیوں کٹایا؟ ایسی کون سی لڑائی تھی کہ جس سے حسین نے اپنا سر کو دے دیا؟ کس چیز کی لڑائی تھی؟ کیا دولت کی تھی؟ ثروت کی تھی؟ جاہ و حشمت کی تھی؟ ہیرے جواہرات کی تھی؟ عیش و عشرت کی تھی؟ صرف خلافت کا معاملہ تھا. میرے حسین خلافت قبول کرتے, جنگ ختم ہو جاتی. اتنا بڑا مارکا ہو گیا
کے اندر کم خلیفہ نہیں بنے گھوم رہے ہیں، اور سارے خلیفہ محرمی میں نکل کے آتے ہیں، یہ فلانے خلیفہ، یہ فلانے خلیفہ. اور ہماری قوم کا عوام جو کم پڑھا لکھا ہے بیچارہ نہیں جانتا ہے، تو خلیفہ کے پیچھے ابا حضور ابا جان، ابا حضور ابا جان. جو خلیفہ بے نمازی ہے، بے روزگار ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، جھوٹ زبان پر ہے. خلافت کی لڑائی کربلا کے میدان میں بھی تھی، اور خلافت کا جھگڑا یہاں پر بھی ہو رہا ہے. آج سوچ رہے وہ خلیفہ نہیں ہم خلیفہ بن جائیں، ہم سوچ رہے وہ نہیں میں خلیفہ بن جاؤں. اتنا بڑا خلافت کا معاملہ. اور خلیفہ ایسے لوگوں کو ہم نے چنا ہے جن کو استنجے کی تمیز نہیں ہے. امام حسین شہید ہو جائے، 9 بلند نگارا پیٹے خلیفہ حسین کے. کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ اور ٹنکے کی چوٹ پر دعوے کے ساتھ ارشد بولا کر جا رہا ہے، اور جلسے کے بعد میں جو سوال کرنا چاہے مکمل طور پہ اجازت ہے، کر سکتا ہے. کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد خوشی میں یہ نگارا بجایا جائے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب ہر چیز قرآن میں نہیں ملتی ہے. ضروری نہیں نا کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہو اس کو نہ کیا جائے. اب نگاڑے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو کیا بند کر دیا جائے؟ میں کہتا ہوں میرے بھائی، قرآن کے اندر لحم الخنزیر، سور کا کھانا حرام ہے، لیکن قرآن کے اندر لحم الکلب نہیں نا، کتے کا کھانا حرام نہیں نا، تو کیا کتا کھانا شروع کر دیا جائے؟ اس کا حرام نہیں لکھا قرآن کے اندر، تو کیا کتا کھانا شروع کر دیا جائے؟ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز لکھی ہو نہ لکھی ہو. اللہ نے بندے کو عقل سلیم دیا ہے، اب عقل کا استعمال کریے وہاں پہ آ کر کے. اچھا کربلا کے میدان میں کیا چیز کی پریشانی تھی؟ امام حسین کو کیا چیز نہیں ملی کربلا میں معلوم ہے؟ کیا چیز نہیں ملی تھی؟ پانی. کربلا میں پانی نہیں تھا، دانا نہیں تھا، ایک کہ حلق کے نیچے دانا چلا جاتا. بولو، نہ پانی تھا نہ دانا ہے، لیکن وار حسین کے غلام ایک وہ کربلا تھی جہاں آب و دانا کو پریشان ہے. ایک کربلا یہ بنی ہوئی ہے جہاں 10 تاریخ کو برگر بھی لے لو، چاٹ بھی لے لو، چاؤمین بھی لے لو، تمام عیش و عشرت کی چیزیں لے لو، تمام میلے ٹھیلے لے لیجیے. ایک کربلا وہ تھی جہاں آب و دانا کو لوگ پریشان تھے. ایک کربلا یہ ہے جہاں پر لڑکیاں کندھے سے کندھا لڑا کر جا رہی ہے. ایک کربلا یہ ہے، اللہ اکبر، ایسے ایسے مصنوعی کربلے بنا دیے ہیں. اور اٹھاؤ تاریخیں دیکھو، رسول اللہ کے خاندان کی شہزادیوں کو دیکھو، رسول اللہ کی بیٹیوں کو دیکھو. اللہ اکبر. اجڑ رہے تھے خیمے، جل رہی تھی بستیاں، اجڑ رہے تھے خیمے، جل رہی تھی بستیاں، مگر مسلح نہیں چھوڑا. جس حال میں تھی فاطمہ کی بیٹی، مگر پردہ نہیں چھوڑا. بے شک. آج یہاں پورا میک اپ کر کے، نعوذ باللہ، چہرے کو بالکل سجا دجا کے کہاں کربلا شریف جا رہے ہیں. نعوذ باللہ رب العالمین. ایک بات دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں، دنیا میں دوسرا خانہ کعبہ لانا ہے، دوسرا خانہ کعبہ لانا ہے تو حضرت ابراہیم کے دست مبارک کی تعمیر کری ہوئی دیوار چاہیے. بے شک. بے شک. حضرت ابراہیم نے یہ دیوار اٹھائی تھی خانہ کعبہ کی. دنیا میں دوسرا خانہ کعبہ لانا ہے تو حضرت ابراہیم کے ہاتھ کی تعمیر کری ہوئی دیوار چاہیے، دمبے کی سینگ چاہیے، حجر اسود چاہیے، سنگ اسود چاہیے. اور دنیا میں دوسرے گنبد خضرا لانا ہے تو میرے نبی کا جسم اطہر چاہیے، میرے نبی کا جسم مبارک چاہیے. اور اگر دنیا میں کہیں دوسرا کربلا بنانا ہے تو حسین کا سجدہ چاہیے، اکبر کی قربانی چاہیے، اصغر کی جوانی چاہیے. بے شک. بے شک. الحمدللہ. اللہ تو بناؤ کربلا، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ لیکن اللہ اکبر، مصنوعی کربلا. آپ دیکھیے، اگر کسی کو برا لگے تو برا لگنے دو. الحق مر ولو کان ذوقا. حق کڑوا ہے لیکن موتی جیسا ہوتا ہے. کربلا کے میدان میں حسین حق کے لیے ہی گئے تھے، کربلا کے میدان میں حسین حق کے ہی انصاف کے لیے گئے تھے. اگر آج لوگ کہتے ہیں بھائی یہ نہ کرو، یا کوئی مولانا بتاتا ہی نہیں نا.
مولانا سے پوچھو تو اسٹیج سے بتاتے نہیں نا. اللہ کا شکر ہے میں نے کتنی تقریریں اس ٹاپک پہ کری ہے, وہ بھی کمرے میں نہیں میدان میں بیٹھ کر کری ہے کہ یہ چیزیں ایسی ایسی ہیں, ان سے دور رہیے. ابھی ایک نیا رسم و رواج نکلا ہے مچھریا میں, سیوم والے دن, تیجے والے دن ہمارے قوم کی ماں بہنیں جن کو علم نہیں ہے اللہ ان کو علم عطا فرمائے, وہ ایک موم بتی جلا لیتی ہے حضرت. آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا, اس کا بہت رد کیا ہم نے, بے شمار رد کیا ہے. موم بتی جلا لیا, گھر تک جلتی ہوئی جا رہی ہے. ایک کو ہم نے پوچھ لیا, ہم نے کہ یہ موم بتی کیوں جلا رہی ہو؟ کہا اگر یہ موم بتی گھر تک جلتی ہوئی چلی گئی تو مراد پوری ہو جائے گی. ہم نے اگر راستے میں بجھ گئی تب, کہا مراد پوری نہیں ہوگی. میں نے کہا اس سے اچھا تو آپ ایمرجنسی لائٹ لے لو, کربلا میں بٹن چالو کرو, گھر تک چلتی جائے گی, مراد پوری ہوگی. یہ کیا ظالموں والا طریقہ نکال دیا ہے. الزام دیکھو آپ, اب جہاں پہنچانا ہے آپ کو وہاں پہنچ گئے آپ. موم بتی امام حسین کے نام پہ, اللہ نہ کرے, 100 بار اللہ نہ کرے, اگر 10 قدم جانے کے بعد موم بتی بجھ جائے تو عورت یہ نہیں کہے گی کہ ہوا چلی تھی بجھ گئی. حسین بابا کو منظور نہیں تھا, بجھ گئی اگربتی. ظالم کا اب بجھ گئی تو امام حسین پھر دم لگ گیا کہ امام حسین کو منظور نہیں تھا, مراد پوری ہو تو بجھ گئی. ظالم, کیا مقدر کا فیصلہ موم بتیاں کریں گی؟ اگر ایسا ہی ہونے لگے تو حافظ صاحب نماز چھوڑ دے, مدرسے میں دم موم بتی لگا دے, راتوں رات تو ٹاٹا برلا بن جائے موم بتی لگا کے. تو کیا سارے مقدر کا فیصلہ موم بتیوں سے ہوگا کہ جلاتے ہوئے جاری؟ اور دوسری چیز, موم بتی کا حکم یہ ہے کہ علماء اکرام کا فتویٰ ہے کہ جہاں تک ہو پرہیز کرے, موم بتی مسجد کے اندر نہ جلائے. جو موم نکلتا ہے شہد کی مکھی سے, اس کی موم بتی ہو تو استعمال کر سکتے ہیں. باقی یہ سفید والی موم بتی مسجد میں جلانا منع ہے. اللہ جانے کس جانور کی چربی کی بنی ہوئی ہے, نہ جانے مردار جانور ہو, وہ مردار جانور کی چربی کی موم بتی لے کے حسین کے لیے جلا کے جا رہی ہو کہ امام حسین چاہے تو مراد پوری ہو جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. کیا امام حسین نے یہی درس دیا تھا؟ کربلا کے میدان میں حسین نے اپنے 18 سال کے جوانوں کو قربان کر دیا, 6 مہینے کے اصغر کو قربان کر دیا, اسی لیے کہ تم بعد میں موم بتی جلاتے رہے نا بیٹھ کے وہاں پہ. 10 تاریخ کو کسی مچھریا میں دیکھا ہے کہ جب تک تازیہ ٹھنڈی نہ ہو جائے چولہا نہ جلانا گھر کے اندر. ظالموں والا طریقہ ہے. کون سی حدیث میں, اللہ جانے یہ عورتیں کون سی حدیث پڑھ کے آتی جو حدیث کو مولانا پڑھ ہی نہیں پاتا ہے. اب وہ عربی میں ہوتی ہے کہ سنسکرت میں, جو زبان مولانا جانتا ہی نہیں ہوتا کہ 10 تاریخ کو گھر میں چولہا نہیں جلے گا. علماء کرام فرماتے ہیں, حضرت سے آپ مسئلہ پوچھئے کہ 10 تاریخ کو جتنا اچھا سے اچھا ہو سکے پکائیے اور امام حسین کی بارگاہ کرم میں پیش کریے اس کو. لیکن یہ 10 تاریخ کو چولہا نہیں جلے گا. آج جمعرات ہو گئی ہے تو مسور کی دال نہیں پکائیں گے, چمارین ہوتی ہے معذاللہ, ارہر کی دال, یہ چمارین ہوتی ہے. سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا ہے؟ بتائیے. اب دال کو بھی چمارین ہو گئی. گھر میں بھائی کیا صاف کرنے آ گئی تھی دال آپ کے, چمارین ہو گئی. اللہ نے جو چیز حلال کیا ہے وہ حلال ہے, اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے. آپ فاتحہ مچھلی میں دلائیں گے تو مچھلی میں بھی فاتحہ ہو جائے گی, گوشت میں دلائیں گوشت میں فاتحہ. جو چیز حلال ہے وہ حلال ہو جائے گی, جو حرام ہے وہ حرام رہے گی. کچھ لوگ میرے پاس آئے بہت سے, وہ لوگ تھوڑا سا ڈرنک کرتے تھے, بیئر وغیرہ شراب وغیرہ پیتے تھے. ایک دن بیٹھے میرے پاس تو ہم نے کہا بھائی یہ بتاؤ کبھی آپ نے سور کا گوشت کھایا ہے؟ اب کیسی بات کرو, لاہو لکھو حرام ہے حرام. تو ہم نے کہا دارو کون سی حدیث میں لکھا تھا حرام پی کے چلے آئے؟ وہ حرام تم نے پی لیا اور خنزیر حرام وہ نہیں دکھا تو معلوم ہوا گندگی جس میں دور سے دکھے اس پہ پرہیز کیا جا رہا ہے, جس میں نہیں دکھ رہی ہے اس پہ پرہیز نہیں کیا جا رہا ہے. یہی اسلام کا اصول ہے. جن میں ظاہری طور پہ خرافات دکھ جائے ان سے علیحدگی اختیار کر لو, اور جن میں آپ کو یقین نہیں ہے اس کے بارے میں اپنے علماء سے رابطہ کر کے معلوم کرو.
کہ حضرت یہ مسئلہ کیسا ہے, یہ ایسا ہے کہ نہیں ایسا ہے. آج ابھی آپ دیکھیے گا 10 تاریخ کو یہیں پہ, پہلے میں بھی بیٹھتا تھا یہیں پہ, ایسی بات نہیں نا. پہلے جب محرم کی پرچیاں کاٹتا تھا تعزیہ کی, لیکن جب پڑھا کتابیں, جانکاری ہوئی, جانکاری ملی, اس دن سے میں نے توبہ کر لی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ جو غلطیاں کی ان غلطیوں کو معاف کر دے, اب آئندہ انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہوگا. یہ میں نے اس لیے بتا دیا ہے, شاید کوئی کہہ دیتا کہ ہم نے آپ کو بھی دیکھا یہاں بیٹھے ہوئے, اس لیے وہ چیز پہلے ہی بتا دیا کہ جب جانکاری ہوئی تو ہم نے توبہ کر لیا اس چیز سے. کیونکہ علم ایک دریا ہے, ہر ایک کو پوری جانکاری نہیں ہوتی ہے. ہم نے کتابیں پڑھی, جانکاری لی, علماء کرام سے, مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھا, بند کر دیا. تو آپ بھی ان چیزوں سے پرہیز کریے. پہنچتے کربلا, بچوں کو سر جھکا رہے ہیں وہاں پہ, عورتیں جا رہی ہیں دروازہ چوم کر کے آ رہی ہیں. اس ظالم اتنی من لگا کہ اگر ماں باپ کے پاس چوما ہوتا تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا تجھے, جتنا کربلا کا دروازہ چوم کر آ گیا ہے. اور جہاں جانا چاہیے کربلا وہاں نہیں جا پا رہا ہے. یہ مصنوعی کربلا ہے, مصنوعی, جس کا معنی ہوتا ہے جھوٹی کربلا. ہم چاہتے تو عربی بول کے نکل جاتے, مصنوعی آپ کو کیا معلوم کیا ہوتا ہے, لیکن ترجمہ بتا دیا کیونکہ چھپانے کی عادت میری نہیں ہے, کچھ کھل کے ہم بتا دیتے ہیں. یہ جھوٹی کربلا ہے, اصلی کربلا وہیں پہ ہے. اور ان کربلاؤں کی اتنی اہمیت ہماری عوام, لوگ کہتے ہیں حضرت یہ سب نہیں ہوگا تو محرم معلوم نہیں پڑتے ہیں کہ محرم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ظالم کے نگاڑا پیٹنے سے محرم معلوم پڑتا ہے کہ کربلا کی چوکھٹ پر جانے سے محرم معلوم پڑتا ہے. ایک تاریخ ہوئی, آپ ذکر شارتین شروع کرا دیجئے. آواز ایسی ایسی قوالیاں معاذ اللہ آ گئی ہے کہ ہماری قوم کا جوان بھی سنتا ہے. دم دم حسین مول, حضرت حسین کہنے میں نانی مرتی ہے. دم دم کا کیا مطلب, اب دمدار تو تھے ہی حسین, ایسے دمدار تھے کہ پورے کربلا کے یزید کنارے لگا دیے. یہ دم دم حسین, ظالم لوگ کہاں سے لے کر, یا حسین آپ کا نواسا کربلا میں مارا گیا معاذ اللہ, کس کی اوقات تھی مارنے کی. کسی ماں نے ایسی اولاد جنا ہی نہیں تھا کہ جو حسین کو شہید کرتا. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین شہید ہوئے, ہم لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مدد. رسول سے مدد مانگتے ہو تو میرے نبی نے حسین کو کیوں نہیں بچا لیا, کیوں شہید ہو گئے؟ ارے ظالم, بچانا اور نہ بچانے میں فرق ہوتا ہے. تمثیل کے طور پہ یہ مائک گر رہا ہے اور حافظ صاحب بیٹھے ہیں, حافظ صاحب نے مائک پکڑا نہیں, گر گیا, تو ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ بچا نہیں پائے. اگر یہ مائک گر رہا ہے, حافظ صاحب نے ڈنڈا پکڑا, ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا, تب کہیں گے بچا رہے تھے لیکن بچا نہیں پائے. آپ سمجھ گئے ڈیفینیشن پوری نہیں سمجھے. جب کچھ کیا ہی نہیں تو بچانے کا سوال کیا, اور انہوں نے روکا نہیں روکا, گر گیا, تو اس کا مطلب یہ کوشش کر رہے تھے بچانے کی لیکن بچا نہیں پائے. لیکن تاریخ میں, حدیث میں کہیں یہ ملتا ہی نہیں ہے کہ میرے نبی نے دعا کری ہو اے اللہ میرے حسین سے امتحان دور کر دے, بلکہ ہر جگہ ملے گا اللہ کے نبی نے دعا کری اے اللہ میرے حسین کو میدان کربلا میں ثابت قدم عطا فرما, مضبوطی والا قدم عطا فرما. رسول نے بچایا ہی نہیں حسین کو, تو میرے نبی کو معلوم تھا کہ حسین کا سر کٹے گا تو اسلام کا سر بلند ہوگا. اس لیے میرے نبی نے دعا ہی نہیں کی, بلکہ یہی کہ اے اللہ میرے حسین کو میدان کربلا میں ثابت قدم عطا فرما. اور یہی سے آخری بات سن لیجیے, ایک اور چیز نکال کے دے رہا ہوں آپ کو. آج کچھ لوگ ہوتے ہیں, ہماری جماعت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اگر منع کیا جائے بھائی آپ وہاں پہ نماز مت پڑھنے جاؤ, وہاں پہ نماز مت پڑھنے جاؤ, وہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں, وہ ہمارے فرقے کے نہیں, ہمارے مسلک, ہمارے طریقے, ہمارے مذہب کے نہیں ہیں. تو کہتے ہیں ارے حافظ صاحب آپ منع کر دو, ان کے بھی داڑھی ہے ماشاء اللہ, وہ بھی تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, وہ بھی کرتا پاجامہ پہنتے ہیں, وہ بھی ٹوپی لگاتے ہیں, پگڑی باندھتے ہیں, وہ بھی تو جانماز مصلی بچھاتے ہیں, مسجد میں اذان دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. آخر دقت کیا ہے, نماز وہاں پڑھ لے یا یہاں پڑھ لے, ہے کہ نہیں صاحب؟ تو اب میں ان کو مضبوط جواب دے دوں کہ یہ جواب لینے کے لیے حضرت حافظ اسرائیل صاحب قبلہ کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے, حضرت قاری منصور صاحب قبلہ, مولانا معراج صاحب قبلہ کی بارگاہ میں نہیں,
بلکہ سیدھا سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کیا یزید ٹیکا لگاتا تھا؟ کسی کتاب میں دیکھا کہ یزید ٹیکا لگاتا تھا؟ یا کہیں پڑھا کہ یزید چوٹی رکھتا تھا؟ یا کہیں دیکھا کہ یزید جنیو پہنتا تھا؟ یزید بھی ہی تو نانا ہی کا کلمہ پڑھتا تھا حسین کے۔ یزید بھی تو مسلمان ہی تھا، کافر تو تھا نہیں وہ۔ وہی کلمہ یزید پڑھتا تھا جو کلمہ حسین پڑھتے تھے، وہی کلمہ یزید پڑھتا ہے جو کلمہ حسین پڑھتے تھے، اور وہی نانا کا کلمہ حسین پڑھتے تھے۔ لیکن اے میرے امام، میدان کربلا میں ایک طرف 22,000 کا لشکر زرار اور ایک طرف 72 نفوس قدسیہ، لیکن میرے امام آپ نے 72 کی الگ جماعت کیوں بنائی؟ 22,000 کے ساتھ نماز کیوں نہیں ادا کرنی تھی؟ وہ بھی تو نماز مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا نبی کا، تو اس کے ساتھ نماز پڑھ لیتے۔ حسین، اے میرے حسین، آپ نے الگ جماعت کیوں بنائی؟ تو میرے حسین جواب دیتے ہیں کہ اے میرے نانا کے امتیوں سنو، تعداد دیکھ کر مت جانا کہ تعداد اتنی لمبی ہے، جماعت دیکھ کر مت جانا کہ جماعت اتنی لمبی ہے، اکثریت دیکھ کر مت جانا کہ اکثریت اتنی ہے۔ اے میرے نانا کے امتیوں، تعداد دیکھ کر مت جانا بلکہ امام دیکھ کر جانا۔ اگر امام مصطفیٰ کا وفادار ہے تو نیت مان کر کھڑے ہو جانا، اور نانا کا غدار ہے تو لات مار کے واپس ہو جانا۔ میدان کربلا سے حسین نے درس دیا کہ جماعتیں چاہے جتنی لمبی ہو مت دیکھنا، امام دیکھنا۔ امام مصطفیٰ کا وفادار ہے تو نیت باندھ کر کھڑے ہو جانا، باقی چاہے جتنی لمبی جماعت ہو آپ مت دیکھنا کہ جماعت میں آدمی گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ ہدایت نہیں پائیں گے، اور اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ یہ قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، لیکن اسی کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ جو اپنے آپ میں مفتی، محدث، علامہ بنے ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اور جو کسی اچھے عالم کی صحبت میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اصلاح ہو رہی ہے، ایمان مضبوط اور پختہ ہو رہا ان کا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ماہ محرم شریف میں ایسی تمام خرافات چیزوں کی، گھر کے نگاڑا بجا دیا، معاذ اللہ کیا گھر میں مٹی ہو جائے۔ اچھا ایک چیز ایمانداری سے آپ بتانا، بارہا تقریب میں سنا ہوگا، اگر ہم آپ کو قسم دے دیں کہ آپ کو آپ کی ماں کی قسم ہے، اگر تمہاری اماں مر جائے تو سر کے پاس ڈھولک بجانا، ان میں سے کون بجائے گا؟ ہے کوئی ایسا مائی کا لال؟ نہیں کوئی حسین کا چاہنے والا؟ کون بجائے ڈھولک؟ واہ 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 واہ، شہید میں اور مرنے میں۔ میرے بھائی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، زندہ ہے۔ تو جب زندہ ہے تو ڈھولک کس بات کی؟ زندوں کو تو دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیا خوشی منایا تھا؟ نقارہ صرف ایام جنگ میں بچتا تھا، جب کربلا کا مارکا لگا ہو یا کسی سلطنت کی جنگ ہوتی تھی تو جنگ کا ابتدا شروعات کرنے کے لیے نقارہ بجتا تھا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ نماز کا وقت ہوا، نقارہ بج گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، جنگ رک گئی ہے وہاں پہ۔ لیکن مچھریا میں کون سی جنگ ہو رہی بھائی جو نقارہ پیر رہے تھا؟ وہ تو مارکا کربلا تھا۔ یا تو ایک زمانہ اور تھا جب وقت اذان ہوتا تھا تب نقارہ بجایا جاتا تھا، یا جب کوئی اہم اطلاع دی جاتی تھی اس وقت میں پورے گاؤں میں خبر پھیلانی ہوتی تھی تو ایک جگہ وہ نقارہ لگا ہے اس کو بجا دیا، گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو گئے، ایک جگہ پہ کوئی پیغام دیا جائے گا۔ یہاں پہ آج یہاں سے کون سا پیغام دیا جاتا ہے؟ پیغام اسٹیج سے دیا جاتا ہے۔ کون سا مفتی اسٹیج پر نگاڑا لے کے پیغام دیتا ہے؟ صرف یہ گمراہی ہے، یہ جہالت ہے۔ باقی کسی کے پاس اگر پورے کانپور کے نہیں پورے ہندوستان کی بات ہے، اگر کسی مائی کے لال کے پاس دلیل ہو رابطہ کرے ہم سے آگے۔ ایک حدیث، ایک کتاب ثابت کرے کہاں نکالا جائز تھا،
کہاں پہ یہ چیزیں جائز رکھی گئی تھی کہ 11 ڈیڑھ پکا لینے سے حسینی ہو گئے، محرم میں حلیم تیار کر دیا حسینی ہو گئے، ملیدہ تیار کر دیا حسینی ہو گئے، زردہ بنا دیا حسینی ہو گئے۔ میدان کربلا سے حسین نے زردہ بریانی کھچڑا نہیں دیا تھا، کربلا کے میدان سے حسین نے نماز دیا تھا۔ کون سا ایسا حسین کا وفادار انسان تھا جو بے نمازی ہو حسین کا غلام ہو، بے روزگار ہو حسین کا غلام ہو، بے روزگار ہو حسین کا غلام ہو، جھوٹ بولتا ہو حسین کا غلام ہے، بے نمازی ہے حسین کا غلام ہے، جوا کھیلتا حسین کا غلام ہے، سٹا کھیلتا حسین کا غلام ہے۔ کیا حسین کے ساتھ کربلا میں ایسے ہی غلام تھے؟ کیا حسین کے غلاموں کو بدنام کر رہے ہو؟ آج کمر پہ باندھ لیے رسی کو، ہم حسین کے قاصد ہیں معاذ اللہ۔ کون سی تاریخ میں لکھا تھا کہ امام حسین کے سپاہی ایک گھنٹی کو باندھ کے چلتے تھے؟ ایک تاریخ کی کتاب کوئی مائی کا لال لا کر دکھائے، ارشد رضا 50,000 کا چیلنج کرتا ہے تو ہندوستان کے اندر مائی کا لال ایک تاریخ دکھا دے جس میں لکھا ہو کہ حسین کا ایک سپاہی کمر پہ گھنٹی باندھ کے چلتا ہو۔ ارے قربان جاؤ حسین کے غلاموں پر۔ حسین کے غلام جب نعرہ لگاتے تھے تو کربلا میں نعرہ لگتا تھا، خیبر کا قلعہ تھرا جاتا تھا۔ یہ تھے حسین کے غلام۔ کون سا اب میرے نبی، اللہ اکبر، آپ حدیث سنیے اور حدیث کے ساتھ مسئلہ بھی سنیے۔ ارشد رضا ہوا میں بات نہیں کرتا ہے، آپ حدیث بھی سنیے، ساتھ میں مسئلہ بھی سماعت کریے۔ ایک انسان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عرض جیسے ہی آیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے آج تمہارے پاس سے بتوں کی مہک آ رہی ہے؟ بت تو جانتے نا جس کی فرشتے پوجا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، کیا بات ہے تمہارے پاس سے بتوں کی مہک آ رہی ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اپنے ہاتھ کو دکھاؤ۔ جب ہاتھ دیکھا تو اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہے، یہ بتوں کا زیور ہے، صرف عورتوں کے لیے جائز ہے۔ سونا حرام کر دیا گیا۔ کچھ ٹائم کے بعد پھر وہی آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات ہے آج تمہارے پاس سے جہنمیوں کی مہک آ رہی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاتھ کو دکھاؤ۔ جب ہاتھ دیکھا تو ایک لوہے کا چھلا پہنے ہوئے تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ چھلا لوہے کا ہٹا دو، یہ بتوں کا، یہ جہنمیوں کا زیور ہے۔ قیامت کے دن جہنم میں دوزخیوں کو لوہا پگھلا کے پلایا جائے گا، لوہا ان کے اوپر ڈالا جائے گا، لوہا پہنایا جائے گا۔ اب جب حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے سونے کو حرام کر دیا، پیتل کو حرام کر دیا، چاندی سے پیتل کو حرام کر دیا، لوہے کو حرام کر دیا، تو کون سی حدیث سے پیتل کی گھنٹی جائز ہوتی ہے؟ کون سی قرآن کی آیت سے پیتل کی گھنٹی جائز ہوتی ہے؟ لاؤ ایسی کتاب جو حدیث سے زیادہ مضبوط ہو دنیا میں۔ جب اللہ کے نبی نے لوہا، سونا، پیتل سب حرام کر دیا تو کیا گھنٹیاں پلاسٹک کی ہوتی ہیں؟ آج یہ ننگے پیر پورے علاقے کا دورہ ہوتا ہے، نہ جانے کن کن خطوں میں ننگے پیر جاتے ہیں، مسجد کے اندر وہی پیر لے کر اندر گھس جاتے ہیں۔ ہاں، آپ کو حدیثیں معلوم ہے کہ نہیں؟ آپ حدیثیں سنیے خالی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر ایک ذرہ کنکر گندگی پھیلانے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کس کی حدیث ہے؟ یہ کس کی حدیث ہے؟ میرے نبی کی حدیث۔ بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کو، یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ آپ کو مزہ نہیں آ رہا سننے میں؟ یہ کس کی حدیث؟ میرے نبی کی حدیث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک کنکر گندگی مسجد میں جو پھیلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پورے علاقے میں ننگے پیر گھومنے کے بعد مسجد کے اندر چلے گئے، بتاؤ کتنے کنکر، کتنی گندگی ساتھ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے گئے اور وہاں پہ کچھ گردہ پڑی ہے تو حافظ صاحب سے مسئلہ پوچھیے۔ اگر آپ نماز پڑھنے گئے وہاں پہ کچھ مٹی پڑی ہے تو آپ رومال سے کنارے نہیں سرکا سکتے اس کو، یہ مسئلہ ہے۔ اگر سرکانا ہے تو پورے مسجد کی صفائی کریے پھر، یہ مسئلہ ہے۔ یہ میرے باپ کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں، رسول پاک کا بتایا ہوا قول ہے یہ، کہ اگر مسجد کے اندر نماز پڑھنے گئے
ذرا سی مٹی ہے تو آپ اس کو صاف کر کے ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہیں، اسی پہ سجدہ کریے۔ اگر صاف کرنا ہے تو پوری مسجد صاف کریے۔ جب ادھر ادھر مٹی کرنا منع کر دیا گیا تو پورے علاقے کی گرد و غبار لے کر جانے میں کون سی حدیث نے اجازت دے دیا ہے؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں اپنے جان پہ ظلم مت کرو، حدیث نبی کی ہے یہ کہ آقا نے فرمایا اے لوگوں اپنے جانوں پر ظلم مت کرو۔ یہ ننگے پار دوڑنا، کانٹے لگ رہے، کنکر لگ رہے، کیا جانوں پر ظلم نہیں ہے؟ یہ نبی کی حدیث نہیں لکھی تھی کہ نبی نے فرمایا اپنے جانوں پر ظلم مت کرو؟ بے پناہ ظلمیں ہوئی جا رہی ہیں۔ ہم صاحب چرپائی پہ نہیں سوتے، کمر بندی ہے میری، چرپائی پہ نہیں سوتے۔ اب ہمیں کون سے حسین کا غلام چرپائی پہ نہیں سوئے؟ میں بتاؤ، چٹائی پہ بھی سوئے، تخت پہ بھی سوئے ہیں، کس پہ نہیں سوئے ہیں؟ اچھا ایک چیز اور بتائیے، آپ کو میری بات کڑوی تو نہیں لگ رہی ہے؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں، جن کو کڑوی لگ رہی ہے کیونکہ بھائی ہم کو لوگ بلاتے کم ہیں، کیونکہ ہماری تقریر کم، تکرار زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے 5 تاریخ 7 تاریخ 8 تاریخ کو کمر لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے؟ کیا لگتی ہے؟ تو کیا جب پیدا ہوا بغیر کمر کے تھا وہ؟ کس پہ چلتا تھا وہ؟ یہ نہیں سمجھ آ رہا ہمارے آج تک۔ جب اب کمر لگی ہے اس کے تو پہلے کیا آدھا دھڑ انڈونیشیا میں آدھا ملیشیا میں تھا اس کا، تو تھا کہاں سب؟ یہ اللہ جانے کہاں کہاں سے۔ اب 5 تاریخ کو لگی ہے کمر، 5 تاریخ کو کیا بن گیا وہ؟ قاصد حسین، کہتے ہیں حسین کے قاصد ہیں، پیغام لے کر کے جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ پیغام لے کے کربلا سے پیغام سیدہ فاطمہ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اب جب محرم ختم ہو جاتا ہے تو مچھریا سے سیدھا بجرنگ چوراہے نظر آتے ہیں۔ بس ایسا کون سا سپاہی تھا حسین کا؟ ہمیں بتاؤ بھائی، جو اس کے بعد گانجا بھی پی رہا ہے، گٹکا بھی کھا رہا ہے، سگریٹ بھی پی رہا ہے۔ آج تک اتنی حدیثیں ہم نے پڑھی، اللہ کرم سے حضرت نے بھی پڑھی ہوگی، ایک حدیث نہیں ملی ہمیں جس میں حسین کے قاصد نے کہیں سگریٹ پی رہا۔ یہ آپ کو ملی ہے؟ کون سا قاصد تھا یہ حسین کا جو سگریٹ پی کے کھڑا لے کے جا رہا ہے؟ اب اللہ جانے ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ کتنی لمبی سگریٹ تھی جو کربلا سے مدینے تک بجھی نہیں، چلتی چلی گئی، تو کون سی سگریٹ لے کے چلا تھا؟ ظالم پنا دیکھیے آپ، میرے حسین پہ الزام دیکھیے، دعویٰ حسین کو خوش نہیں کر رہے ہو، اذیت پہنچا رہے ہو، حسین کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ خدا کی قسم اگر میرے حسین ناراض ہو گئے قیامت تک کہ تمہارے پیر کا باپ بھی بخشوا نہیں پائے گا اس کو، کیونکہ جنت ہے کس کی ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ سردار کو تکلیف دے رہے ہو تو تمہیں جنت کون لے جائے گا؟ 5 تاریخ کو 7 تاریخ کو 3 تاریخ کو کمر لگی ہے۔ اب ہم قاصد حسین ہو گئے ہیں، اب گھنٹی باندھ لیا ہم نے، ایک خنجر لے لیا اتنا بڑا، کہاں جانا ہے بھائی؟ اب وہاں پہ ہم تو گئے نہیں، اللہ جانے، ہم نے سنا ہے کربلا میں کچھ چوکی اور تخت بھی لگتی ہے وہاں پہ، اور عجیب عجیب وہاں سوال ہوتے ہیں، السلام علیکم درویش، کہاں سے آئے ہو، کہاں گزرا ہوئے؟ اور سوال کرنے والا کون؟ خلیفہ، وہی خلیفہ تھا جس کو حسین نے گاجر مولی کی طرح کاٹا تھا، ایسا ہی خلیفہ یہاں بھی گھوم رہے ہیں۔ یہ خلیفہ ہے۔ خلیفہ کو آپ اصلیت دیکھنی ہے تو محرم کے بعد آپ دیکھیے، یہ خلافت نہیں ہے میرے بھائی، یہ کھلی آفت ہے سب۔ خلافت تو الگ تھی، یہ کھلی آفت ہے۔ سرٹیفکیٹ لے لیا تو ہم نے، کیا ہم یہ ہے، ہم یہ ہے، ہم یہ ہے؟ ہم صرف ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں جو حدیث اور قرآن۔ دیکھیے ادلہ اربع سمجھتے ہیں آپ؟ سوال جو مفتی دیتا ہے جواب، بڑے بڑے محدث جواب دیتے ہیں، وہ 4 ہی چیزوں سے جواب دیتے ہیں جن کو کہتے ہیں ادلہ اربع، یعنی 4 دلیل۔ حدیث، آپ بھی سمجھ لیجیے ان مسئلے کو، ان کو کہتے ہیں ادلہ اربع۔ حدیث نمبر 1، قرآن، اجماع صحابہ، چوتھا نمبر قیاس، عقل سلیم۔ آپ کو حدیث میں نہ ملے
قرآن نہ ملے، صحابہ کا اس پہ اتفاق نہ ملے، اب آپ اپنے لگائیے وہاں کہ شریعت کے حساب سے یہ چیز جائز ہے کہ نہیں، پوری حدیث میں یہ چیز لکھی ہے کہ نہیں، یہ چیز ہے کہ نہیں، اس کا نچوڑ ہمارے اس سے کم پڑھے لکھے لوگ فتوا نہیں دیتے، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہوتا ہے، کچھ بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں سے نکال کے یہ فتوا مسئلہ ہم تک بتاتے ہیں. قاصد حسین بن گئے صاحب ہم. اب آپ ہم سے اپنے گھر میں فاتحہ کرائیے، 5000 روپے دیجیے ہم کو. آپ فاتحہ لکھوا دیجیے، فلاں تاریخ راجیو نگر میں 5000 جمع کر دو، فاتحہ کرنے آئیں گے. تو کیا کربلا سے خلیفہ آ رہا تھا، وہ عراق سے آیا تھا، محرم میں 5000 کی فاتحہ. ربیع اول میں حافظ بلا تو 2100 روپیہ نہ دیتے ہیں کہ فاتحہ آپ کے نذرانہ لے لو ہم سے. یہ ظالم بنا ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بات ہے. یہ کون ہے حافظ؟ آپ جانتے ہیں یہ حافظ کون ہے؟ یہ عرب ہے، عرب کی سنگلاز وادیاں ہیں حضرت، سنگلاز وادیاں ہیں، پتھریلی زمین ہے، کانٹوں بھرا سفر ہے. اسلام عرب کے اندر ہے. اے اسلام تو عرب کے اندر تھا، ہندوستان تک کیسے آ گیا؟ اے اسلام توجہ ہے، اے اسلام ہندوستان کیسے آ گیا؟ اس وقت تو اخبار تھا نہیں جو پیپر میں چھپ چھپ کے قرآن ہندوستان آ جاتا. اس وقت انٹرنیٹ تو تھا نہیں جو گوگل پہ اپلوڈ کر دیا جاتا، یا یاہو پہ اپلوڈ کر دیا جاتا، یا میل کے تھرو سینڈ کر دیا جاتا. اس وقت سیٹلائٹ کا سسٹم تو تھا نہیں، ٹی ویوں کا سسٹم تو تھا نہیں، ریڈیو کا سسٹم تو تھا نہیں. اے اسلام تو عرب کی سنگلاز وادیوں سے مصریہ تک آیا کیسے؟ ہندوستان تک آیا کیسے؟ تو اسلام جواب دیتا ہے، اے دنیا والوں سنو، میں اخبار کے ذریعے نہیں پھیلا، حافظ قرآن کے ذریعے پھیل گیا. اگر اخبار کے ذریعے پھیلا ہوتا تو ناسا کے ویجانک پھاڑ پھوڑ کے کنارے کر چکے ہوتے. اگر سیٹلائٹ کے ذریعے پہنچا ہوتا تو کتنے لوگ ہیک کر کے امریکہ میں ہی روک چکے ہوتے. اگر ٹیلی ویژن کے ذریعے پہنچا ہوتا کہ تو کتنی جلدی کنیکشن کاٹ دیا جاتا. اگر ایف ایم ریڈیو کے ذریعے پہنچا ہوتا تو سروس اسٹیشن ٹھپ کر دیا جاتا. لیکن بار اسلام تو اخبار کے ذریعے نہیں، حافظ قرآن کے ذریعے دنیا میں پھیل گیا ہے. جن حافظوں کے ذریعے قرآن دنیا میں پھیلا، منافقوں کو 21 روپیہ نذرانہ بس. بہت زیادہ خوش ہو گئے حضرت، 11 روپے لے لیجیے. کیا ہم نے حضرت جوڑا تو بہت تھا پیسہ، لیکن اینڈ ٹائم پہ ایسی مصیبت آ گئی، خرچہ ہو گیا. لیکن شکیل ابا کو میں 5000 دینا، وہ ادھار لے کر کے آئے. یہ ظالم پنا دیکھو. میں مخالفت کسی کی نہیں، کچھ بھی کرو آپ، لیکن عالموں کو دیکھو، یہ نائب رسول ہے، یہ مہمان رسول ہے. آپ بڑے نصیب والے ہیں، ایک طرف نائب رسول ہے، ایک طرف مہمان رسول ہے. اب ایک چیز بتائیے، اگر آپ کے گھر میں ڈی ایم کا کوئی ملنے والا آ جائے تو آپ خوش ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ بڑے گدگد ہو جاؤ گے، اے بھائی ڈی ایم کا ملنے والا میرے گھر کے مہمان بن کر آ جائے. پردھان منتری کا ملنے والا کوئی آ جائے، بڑے خوش ہو جاؤ گے، بھائی پردھان منتری کا. ارے جن پہ سب قربان رسول اللہ کے مہمان آپ کے گھر پر آ گئے ہیں، آپ سے بڑا نصیب والا کون ہوگا؟ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں پہ اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اس علاقے کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور جب تک جلسہ ہوتا ہے پوری رات وہاں پہ بیٹھنے والوں کی مغفرت کے لیے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ کہ نائب رسول، یہ ہے مہمان رسول. تو میرے بھائی، جن جن خرافاتوں کو ایجاد کیا ہے، ان خرافاتوں کو بند کر دیا. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے. یہ موم بتی والا تماشا بنا دیا ہے، یہ ہم نے کمر کو باندھ دیا ہے. آج یہ کیوں منت نہیں مانتی ہماری قوم کی عورتیں کہ یا اللہ اگر میں صاحب اولاد ہو گئی تو 11 فقیر کو کھانا کھلائیں گے، روزے رکھیں گے، نفلی نماز پڑھیں گے. یہ کیوں نہیں کرتی؟ اے اللہ اگر میرا بچہ ہو تو حسین کا قاصد پیگی بنا دیں گے، کمر میں گھنٹی باندھ دیں گے، ٹنڈناتا ہوا کوئی مچھلیاں گھومے گا. انداز میرا یہی ہے. جس کو خراب لگے لگنے دو، جس کا دل جلے جلنے دو، کیونکہ ہم آتے ہی دل جلانے کے لیے ہیں. جلے دل، لیکن اسلام کو تماشا بنا لیا بالکل.
حقیقت ہے محرم کو کھلواڑ بنا لیا بالکل. ابھی آپ دیکھیے گا اسی 10 تاریخ کو اسی آپ ایک کو حدیث سنائے آپ کو ہم حضرت ختم کر دیا جائے. ایک حدیث سنیے آپ اور ایمان تازہ کریے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لال انگارہ سرخ بالکل انگارہ ہو لال بالکل اس کو رکھ دیا جائے اور اس انگارے کے اوپر میں اپنی جوتی کو رکھ دوں. وہ جوتی جو ہے انگارہ تلوے کو جلا کے میرے پیر کے تلووں پر اثر کر جائے. کیا بولو وہ تلوا جلتا ہوا انگارہ جوتے کے تلوے کو جلا کے پیر کے تلوے پر اثر کرے تو لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لال سرخ انگارہ میری جوتی کے تلے کو چیر کے میرے پیر کے تلے کو اثر کر جائے یہ عمل مجھے گوارا ہے. لیکن کسی مومن کی قبر پہ پیر پڑ جائے یہ عمل مجھے گوارا نہیں. اللہ اکبر. اب یہ بتائیے یہ سامنے کیا بنا ہوا قبرستان ہے؟ لا میرے سامنے ایک آدمی ایسا جس کی عمر 102 سال یا 150 سال 250 سال کی ہو اور ہم کو بتایا کہ یہاں پہ قبر تھی کہ نہیں تھی یہاں پہ قبر تھی کہ نہیں تھی. ہے قبریں بہت سی قبریں ہموار ہو گئی برابر ہو گئی قبریں نشانات نہیں ہیں. اور اس قبر کے اوپر پیر رکھنا ابھی حدیث بتایا. اس کے بعد اگر کوئی پیر رکھے تب اب کیا کرو گے آپ؟ گاڑیاں نکل رہی ہیں یہاں پہ کرکٹ ہوتا ہے گلی ڈنڈا ہو رہا ہے گولیاں کھیلی جا رہی ہیں لوگ دوڑ رہے ہیں مرد عورت چپلیں پہنے قبروں کو روند رہے ہیں. میں کہتا ہوں جس کی ماں میں کلیجہ ہے جس کے باپ میں کلیجہ ہے اس کا شوہر اگر کل دفن کیا گیا ہے وہ عورت میرے ساتھ چلے قبرستان اور دروازے پر کھڑی ہو جائے ہم اس کے شوہر کی قبر پہ پیر رکھ کے یوں کریں گے. ہے کوئی ایسی عورت دنیا میں؟ ہے کوئی ایک ایسی عورت جو کہے میرے ساتھ چلیے یہ میرے شوہر کی قبر اس کی قبر میں پیر رکھ کے رگڑو آپ؟ یا ہے کوئی ایسا مرد جو کہے یہ میرے بچے کی قبر تھی آپ اس پہ پیر رکھ کے رگڑو؟ رگڑنے دے گا کوئی؟ اجازت دے گا کوئی؟ لیکن آج یہ قبروں پہ پیر رکھ لو یہ بھی کسی کی ماں کی ہوگی کسی کے باپ کی ہوگی کسی کی بیٹوں کی ہوگی کسی کی بھائیوں کی ہوگی کسی بے سہارا کی ہوگی. آپ ان پہ پیر رون کے نکلے جا رہے ہیں. تماشا بنایا پڑا آپ نے. یہ ٹھیلے لگ رہے ہیں میلے لگ رہے ہیں ناچ گھوم رہے لوگ کود کاٹ رہے لوگ تماشا بنا دیا قبرستان کو آپ نے. اب قبرستان کا ادب کہاں جانتے ہیں ابھی آپ؟ اللہ اکبر. اگر قبرستان کے بارے میں حدیثیں بتا دیا جائے تو تاریخ میں آتا ہے انسان چندھاڑ مار کے وہی گر جائے گا. اتنا ادب اللہ کے نبی نے قبرستان کا بتایا ہے. لیکن اب تماشا ہوتا ہے قبرستان کے اندر. 10 تاریخ کی ہی موضوع نہیں لے رہے ہم کہ جو آپ کہیں نہیں آپ 10 تاریخ کے پیچھے پڑ گئے نہ. ایسے بھی قبرستان سے راستہ بنانا حرام ہے. وہ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں وقفیت کی زمین ہوتی ہے. وہ اس پہ آپ قدم نہیں رکھ سکتے ہیں. یا تو یہ نشان ہو آج آپ نے 1 بیگھا زمین لیا قبرستان کے نام سے اور ابھی آپ روڈیں کاٹ دو اس کے اوپر. اب جو قبریں بنیں گی تو آپ جا سکتے ہو کہ روڈیں پہلے کٹ چکی تھی اور اب یہ قبرستان بن چکا ہے. مردے دفن ہو چکے ہیں. نہ جانے کہاں پہ کون سا مردہ ہو پیر رکھ کے نکل جاؤ آپ. کیا کہو گے اس کو آپ؟ تماشا. میں دیکھتا ہوں کنارے قبر بنی ہوئی ہے وہ قبر کے چبوترے کے اوپر لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں یار تم بھی بیٹھو بہت دن بعد ملے ہو. وہ جیسے وہ قبرستان میں نہیں چلا گوا میں بیٹھا ہو پکنک منانے کے لیے. ہاں بھائی بیٹھو بہت دن بعد ملے ہو. ہم تو کہتے ہیں اللہ ایسا عذاب نازل کرے کہ وہ مردہ ہی کھڑا ہو جائے وہاں سے. ہاں بھائی ہم بھی بیٹھ رہے آنے کے لیے پریشان نہ ہو. ایسا کرتے اللہ پاک کہ وہ آ جا بھائی ہم بھی بیٹھ رہے ہم سے بھی باتیں کر لو تھوڑی. ظالم بنا دیکھو. اور جو لڑکا بیٹھا تھا اس سے کہے تو چلو اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھو چل کے کہ تیار ہوگا وہ. تو دوسرے کے باپ کے قبر پہ کیوں قبرستان کو تماشا بنا دیا ہے؟ آپ کہیں گے باؤنڈری نہیں دیوار نہیں ہم کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہے. آپ عمل کریے آپ مت جائیے وہاں. بس جو جا رہا ہے اس کو روکیے. اگر دھوکے سے ہم نکلے وہاں سے گاڑی سے تو آپ کو پورا اختیار. آپ ہم کو بھی روکیے
کہ آپ ہی نے تقریر منع کی تو آپ ہی جا رہے ہیں، آپ ہم کو بھی روکیے، ادھر سے نہیں ادھر سے جائیے، کیونکہ ہم جنت سے نہیں آئے ہیں سرٹیفکیٹ لے کے آئی ایم ہیون، ہم جنتی ہیں سرٹیفکیٹ لے کے نہیں آئے ہیں، غلطی ہو جائے ہم سے دھوکے سے نکلے تو آپ روک دیجیے بھائی پہ ہمیں کہ بھائی آپ نکلنے غلط کر رہے ہیں یہاں سے، لیکن راستہ مت بنائیے قبرستان کوئی تماشا مت بنائیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم بولنے اور سننے میں عملاً سہلاً قصداً لفظاً مانن جو غلطیاں خامیاں لفظشیں ہو گئی ہو، مولا ان غلطیوں کو معاف فرما کر اس چھوٹی سی تقریر کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول و مقبول فرمائے۔ پروردگار محرم الحرام کے مہینے میں ہم سے وہ کام لے جس کی اجازت تو نے اور تیرے پیارے محبوب نے دیا ہے، مولا ہم سے وہ کام قطعی نہ لے جس کی اسلام نے قطعاً اجازت نہ دیا ہو۔ اے اللہ ہمیں ہر شیطانی شر سے اور ہر رافضیت کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔